مولانا صاحب یہ جو 2011 کے بعد کے حالات ہیں اور خاص کر 2023 کے بعد کے جو حالات ہیں، تو 2011 کے بعد یعنی یہ جو صورتحال پیدا ہوئی تو وہ یعنی دہشت گردی کے خلاف جنگ، یہ اصطلاح ایک نئی رخ اختیار کر گئی 2011 کے بعد. اور ایران 2011 کے بعد یعنی انٹرنیشنل سطح پر 2001 کے بعد تو افغانستان میں اسلامی نظام کا، اور 2011 کے بعد پھر انٹرنیشنل سطح پر جو اسلام کا نظام اور خلافت کا جو دور آنے والا تھا، تو اس میں بنیادی مخالف کردار وہ اس کا رہا. اس کی جو اہم ذمہ داری تھی وہ یہ تھی ایران کی کہ وہ ایران نے ایک ایسا پلیٹ فارم تشکیل کیا جس پلیٹ فارم میں یعنی مشرق وسطیٰ میں ایک شیعہ مخالف تنظیم کی بنیاد رکھی. خود شیعہ مخالف کا نعرہ لگایا اور پھر اس میں سنی مخالف رنگ بھر دیا اور سنی مخالف نظام کو وجود دیا اور اس کے لیے یعنی بھرتی شروع کی، فوجی بھرتی بھی اور ذہنی سطح پر بھی. تو اس طرح یعنی عالمی طاقتوں کو بھی اس میں رگڑایا، خاص کر امریکہ کو بھی اپنے ساتھ شریک کیا داعش کے خلاف، اور جو جیش الحر تھا اور جو بشار کے خلاف جو نظام، تو اس میں پیوٹن کو اپنے ساتھ شریک کیا اور کہا کہ بحر متوسط میں آپ کو ہمیشہ کے لیے یہاں جگہ ملے گی. تو یہ بنیادی جو پہلا کام انہوں نے یہ کیا. دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ یعنی صہیونیت کی دفاع میں، صہیونیت کی کا جو دفاع تھا وہ زیادہ رہا، کیونکہ آپس کی جو خانہ جنگی تھی شام میں، تو اس کی وجہ سے صہیونیت اور اسرائیلیت یہ کا جو اختلاف تھا اور لوگوں کے ذہن میں جو اس کا یعنی برا اثر تھا وہ کم، یعنی اس کی طرف توجہ نہ رہی اور زیادہ توجہ بشار کے اس پہ رہی. تو اس میں جو یعنی بنیادی چیز تھی کہ اقصی کا نام لے کر اور آزادی کا نام لے کر یعنی سنیوں کا قتل عام کیا. اقصی کا نام لے کر سنیوں کا قتل عام کیا شام میں، حالانکہ نام اقصی کا لیتے، فیلق القدس اور جیش القدس. اور تیسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ عراق امن میں نہ رہے، عراق وہ مستقر نہ رہے، ایک اس کا نظام مضبوط نہ رہے، کیونکہ عوام اس کے کم ہے، سرزمین کم ہے اور ذخائر بہت زیادہ ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ذخائر زیادہ کی وجہ سے اور سنی بھی زیادہ ہے، تو اس کی حکومت کی مضبوطی ظاہر سامنے آ رہی تھی، تو اس کو بھی انہوں نے چیلنج کیا. چوتھا جو تھا تو وہ یہ تھا کہ بری اور بحری، اور بری طور پر بھی اور فضائی طور پہ بھی یعنی ایران امریکہ اس افغانستان کے خلاف کا جو نظام تھا، تو افغانستان کا نظام انہوں نے مختل کیا اس زمانے میں. اور یعنی جو فلسطین میں بھی اس جہاد مخالف جہاد، فلسطین مخالف جہاد کا جو آواز تھا اس کو یعنی اس کو صرف شیعیت کا ایک رنگ دیا، اور شیعیت کے رنگ میں انہوں نے یہ جو بنیادی کام کیا، وہ بنیادی کام یہ تھا کہ جو یعنی اس کو یعنی بنیادی کام یہ تھا کہ ایک قسم کا مسلمانوں کے آپس میں، چاہے شیعہ ہوں یا سنی ہوں، جتنے بھی ہوں، ان میں آپس میں افہام و تفہیم کم ہو گئی. تو اور یمن کی طرف نظریں بڑھائی، اس میں شیعہ سنی تقسیم کیا، اور افریقہ میں شیعہ سنی تقسیم کیا، ارمینیا میں قوقاز میں کیا، اور اس طرح 2030 تک اس کا ایک نیا ویژن تھا. اور اسی ویژن کو 2030 کا جو ویژن محمد بن سلمان نے پیش کیا وہ شیعہ کے مخالف تھا. اور تو یہ فکری
امن، فکری امن کے نام سے انہوں نے یہ آواز بلند کیا 2011 سے 2020 تک، اور مختلف علاقوں میں انہوں نے ایک زنجیر، شیعوں کی ایک زنجیر وہ پھیلا دی. اور لیکن 2023 کے بعد یہ زنجیر کٹ گئی، اور اس زنجیر کے کٹنے سے فائدہ یہ ہوا کہ لوگوں کو یعنی پتہ چل گیا کہ تو یہ جو موجودہ صورتحال ہے، تو یہ اب کسی پر ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ایران کو بطور آلہ کار استعمال کیا سنیوں کے خلاف، اور جب سنی کمزور ہو گئے یا کم از کم ایران کے رعب سے وہ آپس میں یعنی اس کے خلاف ہو گئے اور اسرائیل کے حق میں ہو گئے، اور ابراہیمی معاہدے میں بنیادی کردار میں لوگ شامل ہوئے، تو اب ٹرمپ اور اس کے جو لوگ ہیں وہ یہودی تو وہ ایران کا محاصرہ کر رہے ہیں، اور اس طرح جو یعنی مشرق وسطیٰ کا ایک نیا نقشہ وہ تیار ہونے جا رہا ہے، ایک نئی سائیکس بی کو یعنی ایک نئی ترتیب سے اس کو تقسیم کیا جا رہا ہے. تو یعنی ایرانی خلاصہ یہ کہ ایران کا جو شیعہ مکتب نظریہ فکر ہے وہ اب نہ تو عراق پر اور نہ یمن پر اور نہ لبنان پر اور نہ بحرین پر اور نہ سعودی عرب کے شیعہ علاقوں میں اور نہ خود ایران میں باقی رہے گا، کیونکہ اب یہ بنیادی حرف علت ہے ان کے سامنے. اور ترکی کا جو قومی نظریہ ہے اس کو بھی ختم ہونے کا خدشہ ہے، اور یہودی جو ایسا یہودی جو صہیونی نہ ہو اس کو بھی خاتمے کا نظریہ ہے، اور ایسے بادشاہ جو اپنے منمانی جو بھی چاہے تو وہ کریں، تو وہ یہ بھی اب نقصان ہے، یہ بھی اب وہ ان کے لیے بنیادی خطرہ ہے. تو اب صرف جو باقی رہ گیا ہے وہ ہے اسلامی نظریہ فکر، کہ یہ مسلم انسانوں کو یعنی جو ترتیب ہے کفری نظام کا اس سے باہر نکال سکتا ہے. اب ایران اور ٹرمپ کے مذاکرات تو ناکام ہو گئے، ایران پر حملہ کیا، خمینی کو مار دیا، تو اب جو ابراہیمی وہ ہے اس میں صرف یعنی یا تو ابراہیمی مکتب فکر جیتے گا جس میں دبئی سرفہرست ہے، اور یا ایرانی مکتب فکر جیتے گا جس میں شیعہ سرفہرست ہے. تو لیکن اب اس میں جو نیا طرز فکر ہے یعنی ایران یعنی اسلام کا جو صحیح طرز فکر ہے قرآن اور سنت کا، تو وہ بنیادی ہے. اور یہ جو نقصان، یہ جو آوازیں ہیں کہ یہودی تمہارے سب سے زیادہ دوست ہیں شیعوں کے مقابلے میں، تو یہ طرز فکر یہ اب ایک نئی رخ اختیار کر گیا ہے. جیسے کہ صدام کے خلاف کہا کہ یہ باس کا آدمی ہے، اس کے خلاف یعنی امریکہ سے اتحاد جائز ہے. اب شیعوں کے خلاف اتحاد یہودیوں سے جائز ہے. اب یہ جو نیا فکر ہے وہ یہ فکر لایا جا رہا ہے.